بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، پھر اپنی نافرمانیوں اور رب تعالیٰ کے احسانات، اپنی توانائی اور جہنم کے عذابات کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ اس کے بعد توبہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور کچھ اس طرح سے دعا کرے: اے میرے مالک، تیرا یہ نافرمان بندہ جس کا روح گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، پوشیدہ اور علانیہ، دانستہ اور نادانستہ طور پر تیری نافرمانیاں کی ہیں۔ یقیناً میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اے میرے مولا، تو غفور الرحیم ہے۔ تو بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اے رب کریم، اگر تو نے میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی تو مجھے نار جہنم میں جلنا پڑے گا، جس کا عذاب لمحہ بھر کے لیے بھی سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اے اللہ، میں صدقے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری ناتوانی پر رحم فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، مجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ جو عبادات ادا ہونے سے رہ گئیں انہیں ادا کرنے کی ہمت دے۔ جن بندوں کے حقوق میں نے تلف کیے ان سے بھی معافی مانگنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے رب العزت، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو انہیں مجھ سے راضی فرما دے۔ اے رب کریم، مجھے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی استقامت عطا فرما۔ اے رب العزت، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب، میں تیرے خوف سے ڈرتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ اہل بیت کا بنا دے۔ اس کے بعد اس جگہ سے اس یقین سے اٹھیے کہ رحیم و کریم پروردگار نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر ایک نئے عزم کے ساتھ نئی اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کرے اور سابقہ گناہوں کی تلافی میں مصروف ہو جائے۔ توبہ کی قبولیت کیسے معلوم ہو؟ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا، ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا، اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے، اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہوں سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں مصروف رہے، زبان کی حفاظت کرے اور ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی۔ توبہ کے بعد کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی طرح گناہوں کی معرفت حاصل کرے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے گناہ کے ارتکاب سے بچ سکے۔ پھر ان گناہوں سے مکمل پرہیز کرے اور ہر اس کام سے بچے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ اس کے علاوہ کثرت سے نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے کہ نیکیوں کے نور سے گناہوں کی تاریکی جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، گناہ کے پیچھے نیکیاں لاؤ، اس کو مٹا دے گی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو پہلے برائیوں میں مشغول تھا پھر نیک اعمال کرنے لگا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے بدن پر تنگ ذرہ ہو جو اس کی گردن گھونٹ رہی ہو، پھر اس نے ایک نیک عمل کیا، اس ذرہ کا ایک حلقہ کھل گیا، پھر دوسرا نیک عمل کیا اور دوسرا حلقہ کھل گیا، اور پھر نیک عمل کرتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ تنگ ذرہ کھل کر زمین پر آ گری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری
مغفرت فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔